السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مسلک شافعی کے حوالے سے ایک مسئلہ درپیش ہے، جماعت میں صف بندی سے متعلق۔ عام طور پر مسجدوں میں یہ بات دیکھی جاتی ہے، بچے جماعت قائم ہونے سے قبل مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں اور اگلی صفوں میں بیٹھتے ہیں۔ جماعت قائم ہونے پر بڑے حضرات انہیں پیچھے لی صفوں میں لیتے ہیں اور خود ان کی جگہ پر کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تو ایسا کرنا فقہ شافعی کی روشنی میں کیا حکم رکھتا ہے؟ رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ نے جو سوال پیش کیا ہے، اس سوال کے حوالے سے فقہی باتیں بیان کرنے سے قبل میں ایک حدیث کی طرف آپ کی رہنمائی کروں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا الصبی بالصلاة اذا بلغ 7 سنین واذا بلغ 10 سنین فضربوه علیہا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بچے جب 7 سال کی عمر کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کی عمر کے ہو جائیں تو انہیں مار کر نماز پڑھانے کی ضرورت پڑے تو انہیں سزا دے کر مار کر نماز پڑھایا جائے۔ اب اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کے بچوں کو نماز کا حکم دیا جائے، جبکہ یہ بات مسلم ہے کہ 7 سال کی عمر میں کوئی بچہ بالغ نہیں ہوتا، اور 7 سال کی عمر میں جب بچہ بالغ نہیں ہوتا اور شریعت کے جتنے احکام ہیں یہ تمام مکلفوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ جو بالغ ہوتا ہے، عاقل و بالغ ہوتا ہے، مکلف شرع ہوتا ہے، اس پر شریعت کے تمام احکام لاگو ہوتے ہیں۔ تو جب نماز بھی شریعت کا ایک حکم ہے اور ایک فرض ہے، اور یہ بھی اصل میں بالغ ہی پر فرض ہوتا ہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھنے کا حکم کیوں فرمایا؟ اس حوالے سے فقہاء کرام نے اس حدیث کے تحت ارشاد فرمایا، اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے کہ وَحِکْمَةُ ذَلِكَ التَّمْرِينُ عَلَى الْعِبَادَةِ لِيَتَعَوَّدَهَا فَلَا يَتْرُكَهَا۔ 7 سال کی عمر میں اگرچہ بچے پر نماز پڑھنا فرض نہیں ہوتا، لیکن پڑھوانا سرپرست کے لیے اپنے ماتحتوں کو یہ واجب ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ اصل میں یہ عمر جو ہے بچوں کی تربیت کی ہے، التمرین علی العبادہ، عبادتوں کے حوالے سے تربیت اور مشق کرانے کی ہے، تاکہ جب وہ پڑھ کے نماز پڑھ کے اس عمر میں نماز کے عادی ہو جائیں تو پھر وہ آگے کی زندگی میں نماز کو ترک نہ کرے۔ تو اب یہاں پر یہ حکمت سمجھ میں آئی کہ بچہ 7 سال کی عمر میں بالغ نہیں ہوتا، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے باوجود فرمایا کہ پڑھوایا جائے، 10 سال کی عمر میں نہ پڑھے تو مار کر پڑھوایا جائے۔ اب یہاں پر ایک اور بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خصوصیت کے ساتھ نماز کا ذکر فرمایا، لیکن یہاں پر صرف نماز مراد نہیں ہے۔ فقہاء اور شارحین حدیث میں نے جو ہے اس حدیث کے تحت ارشاد فرمایا کہ اسلام کے ظاہری احکام سے متعلق وہ تمام چیزیں جن کا تعلق چاہے واجبات سے ہو یا سنتوں سے ہو، مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جیسے مسواک کرنا یہ اگرچہ سنت ہے، لیکن چونکہ شریعت کے ظاہری احکام میں سے ہیں تو سرپرستوں پر ضروری ہے کہ اپنے ماتحتوں کو یہ بھی سکھایا جائے، اور سرپرستوں کو سکھانا یہ چیزیں بھی اگرچہ سنت ہے یہ واجب و ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت علامہ امام ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الامداد فی شرح الارشاد میں یہ تمام چیزوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وہ حضور الجماعت، کہ جماعت میں بچوں کو حاضر کرانا یہ بھی دراصل کیا ہے، جو ذمہ داران ہیں ان کے لیے ضروری ہے، اگرچہ وہ بچے بالغ نہ ہوں بلکہ 7 سال کے ہیں۔ 7 سال کے بچوں کو نماز پڑھوانا ہے، اور اسی حدیث کی شرح میں فقہاء نے فرمایا کہ اسی سے متعلق کیا ہے، جماعت میں بچوں کو حاضر کروانا بھی ہے، کہ اگرچہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت ہے لیکن بچوں کے یہ تربیت کا وقت ہے تو اب سرپرستوں کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو جماعت میں حاضر کروایا جائے۔ اب اگر کسی علاقے میں بچے چھوٹے بچے 8 سال کے بچے آ کر نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں، یہ دراصل اس علاقے کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور لوگ آج کی تاریخ میں عبادتوں میں اتنی رغبت نہیں رکھتے، اور بچوں کا رجحان دینی معاملہ کی طرف خاص کر کے اس لیے اتنا نہیں ہے چونکہ بڑوں کا نہیں ہے۔ جوان آج بازاروں میں گھوم رہے ہیں، کسی علاقے میں اگر چھوٹے بچے مسجدوں میں آ کر جماعت کے ساتھ اگلی صفوں میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ اس علاقے کی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ شریعت اسلامیہ کے جو احکام ہیں
ان کی حکمتوں کو سمجھا جائے اور جانا جائے، اور کہاں سے کہاں پر ہماری ذات سے نقصان ہو سکتا ہے اور کہاں پر نہیں ہو سکتا ہے، اس چیز کو ہم شریعت کے ترازو پر رکھ کر شریعت کے اعتبار سے سمجھے اور جانیں۔ نہ یہ کہ اگر کچھ لوگوں نے اپنے پہلوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچپنوں میں دیکھا انہوں نے کہ ان کے بڑے جو ہیں مسجد میں حاضر ہونے کے بعد ان کو جھڑکا کرتے تھے اور ان کو پیچھے کیا کرتے تھے، اب چونکہ ان کے ساتھ ان کے بڑوں نے یہ کیا تو اب جو ہے یہ بڑے ہونے کے بعد یہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کرے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے حوالے سے اصلاحی طور پر میں نے باتیں عرض کی۔ جہاں تک بات ہے فقہی مسئلے کا اس حوالے سے کہ بچوں کو جو بچے پہلے ہی آ چکے ہیں اگلی صف میں ان کو پیچھے کرنے کا کیا حکم ہے، تو اس حوالے سے علامہ امام ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الفتاوی الکبریٰ الفقہیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اس کتاب میں ان سے ایک سوال کیا گیا تھا اسی سے متعلق کہ بچے جب صف اول میں خود سے پہلے سے آ جاتے ہیں اور بڑے جو ہیں یہ بعد میں آتے ہیں، تو اب بڑوں کو ان چھوٹے بچوں کو اگلی صف سے پیچھے کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو سوال یہ ارشاد فرمایا گیا ہے، وَسُئِلَ نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَمَّا إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَسَبَقَ الصِّبْيَانُ الرِّجَالَ إِلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ أَوْ كَانُوا قُعُودًا فِيهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ الرِّجَالُ فَهَلْ لَهُمْ إِخْرَاجُهُمْ مِنَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ كَمَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ إِلَى آخِرِ۔ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت علامہ امام ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ صورت مسئلہ یہ ہے کہ جب نماز قائم ہوتی ہے اور چھوٹے بچے صف اول میں بڑے مردوں سے پہلے ہی آ جاتے ہیں، پہلے سبقت کر جاتے ہیں، یا پھر وہ پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں صف اول میں، تو اب کیا جماعت قائم ہونے کے بعد بڑے آنے والے مردوں کو ان چھوٹے بچوں کو پیچھے کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ تو اس حوالے سے علامہ امام ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ بہت تفصیل کے ساتھ ہے، میں آپ کے سامنے ہمارے جو صورت مسئلہ ہے اس سے متعلق جتنی باتیں ہوں گی وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، حالانکہ سوال بھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس سے بڑا ہے۔ بہرحال جو جواب ارشاد فرماتے ہیں حضرت علامہ امام ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الْمُعْتَمَدُ إِنَّ الصِّبْيَانَ مَتَى سَبَقُوا الْبَالِغِينَ إِلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ لَمْ يَجُزْ لَهُمْ إِخْرَاجُهُمْ بِخِلَافِ الْخُنَاسَىٰ وَالنِّسَاءِ كَمَا جَزَمْتُ بِذَلِكَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ۔ نابالغ ممیز بچے جب بالغ مردوں سے پہلے خود صف اول کی طرف سبقت کر جائیں یا پہلے آ جائیں، تو اب جو ہے اس صورت میں بڑے مردوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان چھوٹے بچوں کو صف اول سے ہٹا کر پیچھے کرے اور خود آگے بڑھے، برخلاف خنسا اور عورتوں کے، کہ خنسا اور عورتیں اگر وہ آگے بڑھیں تو انہیں پیچھے کرنے کا حکم ہے، لیکن جو ممیز بچے ہیں چونکہ مردوں کی اور ان کی جنسیت ایک ہی ہے اس لیے ان کو پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ فرماتے ہیں علامہ امام ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اسی چیز کو میں نے کیا ہے صراحت کے ساتھ اپنی دوسری کتاب شرح الارشاد میں بھی ذکر کیا ہے۔ اب یہاں پر اور آپ باتیں ارشاد فرماتے ہوئے آخر میں اپنی شرح الارشاد کی وہ عبارت کو نقل کر کے آگے جو جواباً ارشاد فرماتے ہیں شرح الارشاد کی عبارت کو ختم کرنے کے بعد کہ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِحُضُورِ الصِّبْيَانِ أَوَّلًا حُضُورَهُمْ فِي مُطْلَقِ الْمَسْجِدِ۔ مطلب کیا ہے؟ بچوں کو کب پیچھے نہیں کیا جائے گا؟ بچہ مسجد میں بس آ گیا، اب جو ہے جماعت قائم ہو گئی، تب بچوں کو آگے بڑھانا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر بچوں کے حاضر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف مسجد میں آ جائیں، کہیں پر بھی رہے تب ان کو آگے بڑھانا، ایسا نہیں ہے۔ بچوں کو آگے ان کی جگہ پر کب رکھا جائے گا؟ جبکہ بل انما یقدمون ان حضروا فی خصوص الصف الاول ولو قبل اقامت الصلاۃ، کہ انہیں اپنی جگہ پر صف اول میں رکھا جائے گا اس صورت میں خاص کر کے جب وہ صف اول میں سبقت کر جائے، حاضر آ جائیں، یا پھر وہ پہلے ہی سے بالغ لوگوں سے پہلے ہی آ کر صف اول میں بیٹھے تھے، تو اس صورت میں کیا ہے، اقامت سے پہلے بیٹھے تھے، تو اس صورت میں کیا ہے، اب جو فحینئذ لا ینحون للرجال، تو اس صورت میں کیا ہے، اب بڑے مردوں کے لیے ان چھوٹے بچوں کو پیچھے نہیں کیا جا سکتا ہے، لما تقرر انہم من جنسہم بخلاف من بعدہم، کیونکہ یہ بات تو مسلم ہے کہ جو بچے ہیں وہ خود بھی کیا ہیں، ان بڑے مردوں کی جنسیت ہی سے ہیں، جب وہ جنسیت ایک ہے تو اب وہ سبقت کر چکے ہیں، یہ پہلے سے بیٹھ چکے ہیں، تو اب بڑے مردوں کو بعد میں آنے کے بعد انہیں پیچھے کرنا یہ جائز نہیں ہے چونکہ وہ سبقت کر چکے ہیں۔ لہٰذا یہاں سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے
کہ علل عموم جو روایت پایا جاتا ہے کہ بڑے لوگ لیٹ آتے ہیں، تاخیر سے آتے ہیں، اور بچے پہلے سے اگر بیٹھے ہوتے ہیں تو انہیں پیچھے کرتے ہیں، یہ ان بچوں کے بارے میں ہے جو بچہ ممیز ہوتا ہے۔ جو غیر ممیز بچے ہوتے ہیں، جن کو مسجد میں مطلب وہ گندگی کریں، غلاظتیں کریں، کپڑے پاک ہو ناپاک ہو، اس حوالے سے ان کو کوئی شعور نہیں ہوتا ہے، تو ایسے بچوں کو تو مسجد میں لانے کا حکم ہی نہیں ہے، ایسے بچوں کو مسجد میں لایا ہی نہیں جا سکتا۔ ممیز بچے کے حوالے سے یہ فرمایا گیا ہے کہ ممیز بچہ اگرچہ بالغ نہ ہو، لیکن کیا ہے، جب وہ صف اول میں پہلے سے موجود تھا یا بڑے بالغ مردوں سے پہلے آ گیا تو اب ان کو پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ یہی ہمارے فقہائے شافعیہ کے کلام کا خلاصہ ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، یہی معتمد اور مستند قول ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت اسلامیہ کے احکام کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ رواج اور وہ روایتیں جو شریعتیں اسلامیہ سے ٹکراتی ہیں ان تمام رواج اور روایتوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔